بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم حکایت نمبر 17 کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ اس میں آنے والے مرکبات کو جانیں گے۔ 21 مرکب اضافی اور 5 مرکب توصیفی چن کر پڑھیں گے اور دونوں کا فرق بتائیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں آپ نے 2 اسموں کو جوڑنے کا فارمولہ سیکھا تھا کہ کبھی 2 اسموں کو جوڑتے ہیں زیر کے ساتھ اور کبھی بڑی یہ کے ساتھ اور کبھی حمزہ زیر کے ساتھ۔ تو وہ ایک دفعہ پھر آپ سن لیں، آج مزید اس کی مثالیں آ رہی ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ترجمے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در آن قربت، اس کے قریبی زمانے میں، مرا بطائفہ یاران، مجھے ایک دوستوں کے گروہ میں، دوستوں کی جماعت کے ساتھ اتفاق سفر افتاد، سفر کا اتفاق پڑ گیا، یعنی مجھے سفر کرنے کا موقع مل گیا۔ چون از زیارت مکہ باز آمدم، جیسے ہی میں مکہ کی زیارت سے واپس آیا، 2 منزلم استقبال کرد، تو 2 منزل آگے آ کر میرا استقبال کیا۔ ظاہر حالش را دیدم، اس کی جو ظاہری حالت ہے اس کو جب میں نے دیکھا، پریشانوں در حیاتی درویشان، حالت کیا تھی کہ بہت وہ پریشان تھا اور درویشوں اور فقیروں کی حیت اور شکل و صورت میں وہ کھڑا تھا میرے سامنے۔ گفتم، میں نے اس سے پوچھا، چی حالت است، کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے، یہ کیا حال ہے؟ گفت، وہ بولا، آن چنانکہ تو گفتی، یہ وہی ہوا ہے جیسے کہ آپ نے مجھے فرمایا تھا۔ طائفہ حسد بردند، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے حسد کیا، وہ خیانتاً منسوب کردند، اور مجھے ایک خیانت کے ساتھ منسوب کر دیا، مجھ پر خیانت کا الزام لگا دیا۔ وہ ملک دامہ ملک ہو، اور جو بادشاہ سلامت تھے، اللہ ان کی مملکت کو دائم رکھے، در کشف حقیقت آن، اس کی حقیقت کو کھولنے میں، یعنی تفتیش اور تحقیق کرنے میں، استقصاء نہ فرمود، بہت زیادہ دوری نہ فرمائی، یعنی بڑی گہرائی کے ساتھ اس کیس کو نہیں دیکھا۔ وہ یاران قدیم و دوستان حمیم، اور جو پرانے یار تھے اور جو گہرے دوست تھے، از کلمہ حق خاموش شدند، سچی بات کہنے سے خاموش ہو گئے۔ و صحبت دیرین فراموش کردند، اور جو پرانی دیرینہ محفل اور دوستی اور صحبت تھی اس کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ آگے قطع ہے، نہ بینی کے پیش خداوند جاہ، آپ نہیں دیکھتے کہ جو جاہ و حشمت والے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے سامنے ستائش کناں دست بربر نہند، ستائش کرنے والے، قصیدے پڑھنے والے، وہ سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور خوب تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر روزگارش در آرد زپ آئی، اگر اس کا زمانہ اس کو گرا دے پاؤں پہ، یعنی اس کو ذلیل کر دے اور اس کو تنزل کا شکار کر دے، ہم عالمش پائے برسر نہند، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سارا عالم، ساری دنیا ہی پاؤں رکھتی ہے اس کے سر پر، تو اس کے سر پر پاؤں رکھ کے آگے گزر جاتی ہے، یعنی کوئی پرواہ نہیں کرتی کہ یہ جو بندہ گر گیا ہے اس پر رحم کرنا ہے، ترس کھانا ہے، بلکہ اس کو اور پامال کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ فی الجملہ بانواع عقوبت گرفتار بودم، بہرحال مجموعی طور پر کیا تھا کہ عقوبت کے مختلف انواع، یعنی طرح طرح کی مصیبتیں، گرفتار بودم، ان کے اندر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ تا درین ہفتہ کہ مجدہ سلامت حجاج رسید، یہاں تک کہ درین ہفتہ، اسی ہفتے میں کہ مجدہ سلامت حجاج، حاجیوں کی سلامتی کی خوشخبری رسید، مجھ تک پہنچی کہ جو حاجیوں کا قافلہ گیا تھا یہ واپس آ رہا ہے۔ از بندے گرانم خلاص کردند، انہوں نے میرے بھاری
बेड़ियों को जो बंद में जकड़ा हुआ था, उन भारी और गिरां बेड़ियों से मुझे खुलासी दे दी और रिहा कर दिया। वह मिल्के मौरूसुम ख़ास, और जो मेरी मौरूसी जो मिल्कियत थी, जायदाद थी, वो मुझे ख़ास वापस हो गई। गुफ्तम, मैंने कहा, दर आन नौबत इशारती मैन, उस वक्त, उस बार तो नौबत मैंने बार, उस वक्त तो आपने मेरे मशवरे को कबूल न कर दी, कबूल नहीं किया था कि गुफ्तन जो मैंने कहा था। के का माना है जो, ये इसमें मौसूला है। अमले पादशाहान चून सफ़र दरियास्त, देखो कि बादशाहों का के हाँ जो खिदमत है, बादशाहों का काम वो दरिया या समंदर के सफ़र जैसा होता है। ख़तरनाक व सूदमंद, उसमें ख़तरे भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। वो ख़तरनाक भी हो सकता है और सूदमंद और मुफीद भी हो सकता है। या गंज बरगिरी या दर तलिस्म बमीरी, या तो ख़जाने को पकड़ लेगा और बहुत सारी दौलत समेट लेगा, इज़्ज़त पा लेगा, या फिर भंवर में मर जाएगा और उसके थपेड़े में आ जाएगा। आगे शेर है, या ज़र बहरदू दस्त कुनद ख्वाजा दर खनार, या मौज रूज़ी अफगंदश मुर्दा बरकनार। क्या मतलब? या तो दौलत और ज़रो जवाहर दोनों हाथों से, बाहर दो दस्त दोनों हाथों से, कुनद ख्वाजा दरकनार, ख्वाजा अपने पहलू में, अपने दामन में कर लेता है। या तो दो दो हाथों ज़रो जवाहर अपनी झोली में भर लेता है ख्वाजा साहिब यानी मालिक, या मौज रोज़ी अफगंदश, या फिर जो मौज और लहर है समंदर की, एक दिन रोज़ी, एक दिन अफगंदश उसको फेंक देती है मुर्दा, मुर्दा हालत में, बरकनार साहिल पर, किनारे पर। या फिर मौज आती है और उसको उठाकर किनारे पे फेंक देती है, जो कि अब तेरी हालत है। मसलहत न दीदम अजीन बीश रिज़े द्रुनश, अब मैंने मसलहत नहीं देखी, इसको मुफीद नहीं समझा। ये जो मशवरा देने वाला दोस्त है वो कह रहा है कि इस मुसीबत ज़दा दोस्त के बारे में मैंने यही मुफीद समझा है कि मैं मज़ीद इसके अंदरूनी ज़ख्मों को ज़्यादा ना करूँ। अजीम बेश, इससे ज़्यादा मैंने नहीं समझा कि उसके ज़ख्मों को छेदूँ। बेमलामत खराशीदन, मलामत करके, डांट डपट करके, शर्म दिला के उसको छीलूँ और ख़राश पैदा करूँ। वह नमक पाशीदन, या उस पर नमक छिड़कना मैंने मुनासिब नहीं समझा। पदी कलमा इख्तिसार कर दम, बस इसी बात पे मैंने इख्तिसार कर दिया। और वो बात क्या थी? न दानिश्ती के बीनी बंद बरपाई, चू दर गोशत नियामत पंदे मरदम। तूने नहीं जाना, दानिस्तन होता है जानना, तूने नहीं जाना कि तू देखेगा बेड़ियाँ अपने पाँव पर। आपने ये नहीं ख्याल किया था कि एक दिन आपके पाँव में बेड़ियाँ पड़ जाएंगी। चू दर गोशत नियामत पंदे मरदम, जब तू तेरे कान, दर गोशत, गोश्त कान, और ते का माना तेरे, जब तेरा कान नहीं आएगा लोगों की नसीहत पे, जब तू लोगों की नसीहत पे कान नहीं धरेगा तो फिर तुझे बेड़ियों ही में जकड़ा जाएगा। दिगर्रा चून न दौरी ताकते नीश, दूसरी बार जब, चूँ का माना जब, न दारी तू नहीं रखता, ताकते नीश डंक सहने की ताकत, जो सांप या बिच्छू का डंक होता है उसको नीश कहते हैं। जब तू डंक की सहने की ताकत नहीं रखता, मकुन अंगुश्त दर सुराख कजदम, तो फिर ना कर उंगली, मकुन ना कर अंगुश्त उंगली, दर सुराख कजदम, बिच्छू के सुराख में फिर हाथ ना डाल अगर आप उसका डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ देखें, असल में कज दुम था, कज दुम यानी टेढ़ी दुम वाला, तो कज को कज कह दिया है। ये रे फ़ारसी वाली 3 नुक्ते वाली है, इसको राय फ़ारसी कहते हैं। ये जीम जे में बदल गई है, कज दुम की बजाय कज दुम है, यानी बिच्छू टेढ़ी दुम वाला। तो ये था आज का आखिरी इक़्तिबास। इसमें आपने देखा
کہ وہ جو ہیرو بن گیا تھا اب پھر زیرو بن گیا ہے، پہلے زیرو تھا ہیرو بنا، اب ہیرو بن کے پھر زیرو ہو گیا حاسدوں کے حسد کی وجہ سے۔ حسد بہت بری بیماری ہے۔ حسد یہ ہے کہ بندہ دوسرے کو اچھے حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کرے، خود بھی اچھی حالت میں نہیں آ رہا، محنت نہیں کر رہا، اور چاہتا ہے کہ اگر میں اچھا نہیں ہو رہا تو دوسرے بھی اچھے نہ رہیں، لہٰذا وہ اس کا برا چاہتا ہے اور اس پر کوئی نہ کوئی الزام لگا کے اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کی آگ سے بچائے، اور سورہ فلق میں اسی بات کی تلقین ہے، من شر حاسد اذا حسد۔ تو آج کی حکایت سے آپ نے یہ چیز سیکھ لی ہے الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس میں کچھ مرکبات ہیں، تو دیکھیے یہ 21 مرکبے اضافی ہیں۔ طائفہ یوران، دوستوں کا گروہ، اتفاق سفر، سفر کا اتفاق، زیارت مکہ، مکہ کی زیارت، دیدار، ظاہر حال، حال کا ظاہر، اور حالش، اس کا حال، ہیئات درویشاں، درویشوں کی شکل یا ہیئت، کشف حقیقت، حقیقت کو کھولنا، حقیقت کا کشف کرنا، حقیقت آن، اس کی حقیقت، خداوند جاہ و جلال کا مالک، عالمش، اس کا جہان یا اس کی دنیا، انواع عقوبت، سزاؤں کی قسمیں، مجدہ سلامت، سلامتی کی خوشخبری، سلامت حجاج، حاجیوں کی سلامتی، اشارت من، میرا مشورہ، ملک موروثم، میری میراث کی ملکیت، گوشت، تیرا کان، ایک ہوتا ہے گوشت، اس وقت شین ساکن ہوتی ہے، گوشت تو آپ جانتے ہیں لحم جس کی عربی ہے، اور یہ ہے گوشت، زبر پڑھیں گے کیونکہ یہ مضاف اور یہ تیز ضمیر مضاف الیہ ہے۔ عمل پادشاہان، پادشاہوں کا کام، سفر دریا، دریا کا سفر، سوراخ کجدم، بچھو کا سوراخ، طاقت نیش، ڈنک کی طاقت، پندے مردم، لوگوں کی نصیحت، ریشے درونش، اس کے اندر کا زخم۔ تو اب دیکھیں ان تمام 21 جو مرکبات ہیں، اس کے ترجمے میں کا کے کی آ رہا ہے اردو ترجمے میں، تو جب کا کے کی آ جائے تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے، اور مرکب اضافی کیا ہے کہ کون کس کا، اس میں ایک اسم کی نسبت دوسری طرف کر دی جاتی ہے، اور اس میں کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی واسطہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور معرفت بتائی جاتی ہے کا کے کی لگا کے، اس لیے وہ معرفہ بھی بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھے مرکبات اضافی، اور مرکب توصیفی بھی فارسی میں لکھنے میں اسی طرح ہے، یعنی زیر کے ساتھ اور حمزہ زیر کے ساتھ وہی 3 ٹنکے لگتے ہیں، لیکن معنی میں فرق ہے، کیونکہ مرکب توصیفی میں دوسرا اسم کوئی نہ کوئی صفت ہوتا ہے، خامی یا خوبی، رنگ ڈنگ، کیفیت، حالت، کوئی نہ کوئی اس طرح کی کا لفظ ہوتا ہے جو کوئی صفت بیان کرتا ہے، اس لیے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ یاران قدیم، پرانے دوست، دوستان حمیم، گہرے دوست، کلمہ حق، سچی بات، صحبت دیرین، پرانی محفل۔ تو یہ دیکھیں بندے گراں، بھاری بیڑیاں یا بھاری بیڑی جو پاؤں میں قیدی کے پہنائی جاتی ہے، تو یہ گران، دیرین، حق، حمیم، قدیم، یہ ساری صفات ہیں، کوئی خوبی ہے یا خامی ہے۔ تو جب کسی اسم کو کسی خوبی یا خامی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ موصوف بن جاتا ہے، اور خوبی، خامی، اس کی صفت، موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیفی بن جاتا ہے۔ جبکہ اگر ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ، صفت کے ساتھ نہیں، اسم کے ساتھ منسوب کیا جائے اور زیر لگائی جائے یا کوئی ٹانکا لگایا جائے، تب وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ آج ہم نے یہ چیز سیکھ لی۔ اس کے بعد اب ایک سیٹ رہ گیا ہے، وہ ہے مرکب مصادر کا۔ آئیے آپ کو اس کالم میں لیے چلتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تقریباً 15 مصادر مرکب چنے ہیں اسی اقتباس میں سے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ باز آمدن، واپس آنا، استقبال کردن، استقبال کرنا، حسد بردن، حسد کرنا، منسوب کردن، منسوب کرنا، استقصا فرمودن، تحقیق کرنا، خاموش شدن، خاموش رہنا، فراموش کردن، بھلا دینا، ستائش کردن، تعریف کرنا، گرفتار بودن، گرفتار ہو جانا،
پکڑے جانا، خلاص کردن رہا کر دینا، گنج گرفتن خزانہ ہاتھ میں لے لینا، مصلحت دیدن فائدہ سوچنا، نمک پاشیدن نمک چھڑکنا، انگشت کردن انگلی دینا یا اپنے آپ کو کسی مصیبت میں پھنسانا۔ تو دیکھیں یہ اصل مصادر کیا ہے، آمدن، کردن، بردن، فرمودن، شدن اور یہ دیدن، پاشیدن، یہ اصلی مصادر ہیں گرفتن۔ تو ان کے پیچھے دیکھیں کوئی نہ کوئی اسم بڑھ گیا ہے اور وہ مرکب مصدر بن گیا ہے اور اس کے معنی میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، آپ کو کیسا لگا؟ میں عام طور پہ آخر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کر دیں، اور کوئی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آسانیاں دے اور ہمارے لیے یہ کام سارے آسان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔